نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے درس میں ہم اس آیت مبارکہ پہ نہایت اختصار کے ساتھ چند منٹ گفتگو کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ ال جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تمام، حمد تعریف، یہ مصدر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کا آغاز یہ حمد یحمد حمدن، حمد یحمد حمدن، اس باب سے یہ مصدر ہے۔ اللہ چاہتے تو اس کا آغاز فعل ماضی سے بھی کر سکتے تھے۔ اگر فعل ماضی سے کرتے حمدہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی تعریفیں گزشتہ زمانے میں تو تھیں لیکن مستقبل اور حال کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ماضی کا تعلق تو گزشتہ زمانے سے ہے۔ اور اگر مضارع استعمال کرتے، اس کا معنی یہ تھا، مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اور آئندہ زمانے میں تو اللہ کی تعریفیں ہیں، لیکن گزشتہ زمانے میں اللہ کی تعریفیں نہیں تھی۔ اس لیے میرے اللہ نے مصدر کا لفظ استعمال کیا تاکہ ہر زمانہ اس کے اندر آ جائے۔ ماضی کے اندر بھی تمام تعریفیں میرے اللہ ہی کے لیے تھیں، حال کے اندر بھی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور مستقبل جو ہے اس کے اندر بھی تمام تعریفیں میرے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ بڑا عظیم لفظ ہے جس سے رب العزت نے اپنے کلام مجید کا آغاز فرمایا۔ الحمدللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سب سے بہترین دعا کروں، سب سے بہترین دعا کروں، تو آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ یہ کائنات کی سب سے بہترین دعا ہے۔ بلکہ مستدرک حاکم کے اندر تو صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات کے اندر بھی ذکر کیا، اور بھی کئی کتب احادیث کے اندر صحیح حدیث آتی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربع کلمات او کما قال۔ اللہ نے بڑے دنیا کے اندر کلام تھے، لیکن ان سارے کلاموں میں سے 4 کلموں کا انتخاب کیا جو میرے اللہ کو نہایت پسند بھی ہیں، نہایت محبوب بھی۔ پہلا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے نا، اللہ اسے 20 نیکیاں نصیب فرما دیتے، اس کے 20 گناہوں کو معاف کر دیتے۔ 20 نیکیاں اور 20 اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ دوسرا کلمہ اللہ اکبر، اس کا اجر و ثواب اسی طرح ہے، 20 نیکیاں بھی اللہ نصیب فرماتے اور آپ کے 20 گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ اور تیسری چیز لا الہ الا اللہ، یہ افضل الذکر بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ کائنات میں جو سب سے بہترین ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا جملہ جو ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ نے کیوں کہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ؟ ذکر تو سبحان اللہ بھی تھا، ذکر تو الحمدللہ بھی تھا، ذکر تو اللہ اکبر بھی تھا، ذکر تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے ذکر ہی تھے۔ لیکن اذکار میں سے سب سے اعلیٰ ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قرار دیا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ کیوں اتنا بڑا؟ یہ صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم،
جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، فوت ہونے لگے، اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، اپنے بیٹوں کو 2 چیزوں کا حکم دیا اور 2 چیزوں سے منع فرمایا۔ آج جب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے، ان کی وصیتیں دیکھیں، نصیحتیں دیکھیں، اور اللہ کے جلیل القدر اس پیغمبر کی نصیحت بھی دیکھیں، اپنی اولاد کو کتنی عمدہ نصیحت کر کے دیں۔ کہا 2 چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ کون سی چیز؟ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کر، کیونکہ یہ افضل ذکر ہے۔ بیٹوں نے اپنے باپ نوح علیہ السلام سے پوچھا، یہ لا الہ الا اللہ جس کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اس کی کوئی فضیلت، کوئی عظمت؟ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا اگر 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دے اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دے، پھر بھی یہ بھاری ہو جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ بلکہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس سے آگے بڑھ کے مزید ایک بڑی عمدہ بات فرمائی۔ کہا کہ اگر 7 آسمانوں کے کڑے بنا لیں، 7 زمینوں کے سخت ترین کڑے بنا لیں، زنجیر بنا لیں، اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ان کے اوپر رکھیں، تو 7 آسمانوں اور 7 زمینیں کے سخت ترین کڑے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ اتنا اہم ترین جملہ لا الہ الا اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر سبحان اللہ کہو گے، اللہ آپ کو 20 نیکیاں نصیب فرمائے گا اور 20 آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھو گے، 20 نیکیاں بھی ملے گی آپ کو اور 20 آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور تیسرا اللہ اکبر آپ پڑھیں گے، آپ کے 20 گناہ معاف ہو جائیں گے، 20 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں درج ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ رب العالمین جو شخص یہ پڑھے گا، اللہ اسے 30 نیکیاں نصیب فرمائیں گے اور 30 اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بڑا عظیم جملہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، اور میں الحمدللہ تملأ المیزان۔ جب انسان ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا جو اتنا بڑا ترازو ہے، اتنا بڑا ترازو جس کے اندر ایک پلڑے میں 7 زمینیں 7 آسمان رکھ دیں، تب بھی اس کی چوڑائی اس سے بڑا ہے۔ اتنا بڑا میزان، صرف ایک دفعہ جب الحمدللہ کہیں گے، اللہ اس اتنے بڑے میزان کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ بلکہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض۔ جب آپ یہ 2 جملے کہیں گے، اللہ زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اجر و ثواب سے بھر دیں گے۔ کثرت سے اس کا ورد کیا کریں۔ اتنا عظیم جملہ تھا، تب تو میرے اللہ نے اپنے کلام مجید کا آغاز فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا میں تعریف نام کی جو کچھ بھی ہے، جن سے تعریف جو ہے وہ خالص میرے اللہ کے لیے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے، بھائی بھائی کی تعریف کرتا ہے، خامند بیوی کی تعریف کرتا ہے، بیوی اپنے خامند کی تعریف کرتی ہے۔ تعریف تو یہ بھی ہے، لیکن یہ تعریف ناقص ہے۔ کامل تعریف جو ہے وہ خالص میرے اللہ کے لیے۔ دنیا میں جتنی بھی تعریفیں آپ کر لیں گے نا، ساری کی ساری کیا ہے؟ خالصتاً اللہ کے لیے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عالمین سے مراد 2 عالم ہیں، ایک عالم الجن ہے، ایک عالم الانسان ہے۔ تفسیر تبری کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ان عالمین سے مراد 2 بڑے عالم ہیں، ایک کا نام عالم جن ہے اور ایک کا نام عالم انسان ہے، اور ان دونوں عالموں کا رب کون ہے؟ الحمدللہ، خالص اللہ۔ اس لیے اپنے اللہ کو جب یاد کریں،
ان کلمات کی فضیلت کے ساتھ یاد کیا کریں۔ جب آپ یہ سارے حدیثی فضائل جو ہیں الحمدللہ، اس کے تمام تر فضائل جب آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے، پھر اپنے اللہ کی تعریف جب آپ کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں ساری کی ساری خالصتاً میرے اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا، چاہے وہ جنوں کا جہان ہو، چاہے وہ انسانوں کا جہان ہو، وہ عالم ارواح ہو تو تب، عالم یہ حیات ہو تو تب، عالم دنیا جس کو کہتے ہیں، عالم قبر ہو، عالم برزخ ہو، عالم حشر ہو، عالم نام کی جتنے بھی عالم ہیں، تمام کا پروردگار کون ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ رب العالمین، رب کا معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے، رب کا معنی مشکل کشا بھی ہوتا ہے، رب کا معنی حاجت روا بھی ہوتا ہے، رب کا معنی مالک ارض و سما بھی ہے، کائنات کی ہر چیز کی تخلیق جو کرنے والا ہے، خالق ہے، وہ خالص اللہ رب العزت کی ذات۔ اور یہ اللہ کی جو ربوبیت کا اقرار تھا، یہ مکہ کا مشرک بھی کرتا تھا، صرف مسلمان نہیں ہے، ربوبیت کا قائل تو وہ بھی تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ جب آپ ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھیں آسمان کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے۔ زمینیں کس نے پیدا کی، کہیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ لام بھی تاکید کا ہے، سکینہ بھی تاکید کا ہے۔ جب دو تاکیدیں مل جائیں تو یہ قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، تو قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ خالص اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ بڑا عظیم جملہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ افضل الذکر بھی ہے، یہ افضل الدعا بھی ہے۔ پڑھنے کے ساتھ زمین آسمان کے خلاف بھر جاتے ہیں اجر و ثواب سے، اللہ کا میزان ترازو بھر جاتا ہے۔ اس لیے یہ سارے فضائل جب آپ اپنے دماغ میں رکھ کر جب نماز کا آغاز کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جب آپ یہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، آپ کا جو عقیدہ ہے، جو یقین ہے، جو تیقن ہے، وہ ایمان ہے، وہ اور بڑھ جائے گا۔ آپ کا ایمان بہت زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ اس لیے جب نماز کے اندر کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہیں تو یہ سارے جتنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے ہیں کتب حدیث کے اندر، یہ سارے فضائل اپنے ذہن اور دماغ کے اندر رکھ کے پھر آپ جب نماز کے اندر کھڑے ہو کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، میرے مالکا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کی تعریف کوئی سورج کا پجاری تھا تو سورج کی تعریفیں کرتا تھا، کوئی چاند کا پجاری تھا تو چاند کی تعریفیں کرتا تھا، کوئی آنکھ کا پجاری تھا تو آنکھ کی تعریفیں کرتا تھا، کوئی بتوں کا پجاری تھا تو بتوں کی تعریفیں کرتا تھا۔ لیکن مسلمان وہ خوش نصیب اور خوش بخت ہے جو جب بھی تعریف کرتا ہے، اس کی زبان سے جب بھی تعریف نکلتی ہے تو خالص اپنے اللہ کے لیے نکلتی ہے۔ یہ شرف کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، اسی میں اللہ نے نجات رکھی ہے، اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے اس پر، اللہ موت نصیب فرمائے اسی پر۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمد، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔